جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے، جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے بھی اب نہ ہم بے وطن ہوں گے۔ مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہی جئیں گے مریں گے یہی دفن ہوں گے۔ حضرات گرامی، اساتذہ کرام، حکم حضرات، میرے عزیز دوستو، ساتھیوں، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ حضرات گرامی، آج ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے۔ غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں، تو دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دردناک واقعہ اور ظلم و ستم کی داستان سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اساطیر و اسلاف کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریز بھیڑیے کی غلامی کو چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں اس حکومت کے لیے نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی بھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ ہندوستانی بھائیوں، یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے تمام درختوں پر صرف اور صرف علماء کرام کی جگہ لٹکائی گئی ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو بہانا کر کے آگ کے اندازوں پر ڈالا گیا ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 سے لے کر 1947 تک 21 لاکھ مسلمانوں نے جان شہادت نوش کیا ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 80 علماء کرام کو گولی میں بند کر کے دریائے راوی میں ڈال کر گولیوں سے بھون دیا گیا تھا۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ٹیپو سلطان نے اپنی جان کی بازی لگائی تھی۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاہ اسماعیل شہید نے اپنی گردن کٹوائی تھی۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے تن من دن تک کچھ قربان کر دیا تھا۔ میرے دوستو، اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں ایک دن مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، مسلمانوں کو اپنے حقوق سے محروم کیا جائے گا، مسلمانوں کے معصوم بچے اور بچیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جائے گا، مسلمانوں کے مدارس و مکاتب میں پڑھانے والوں کو دہشت گرد کہا جائے گا، مسلمانوں کے ماں اور بہنوں کو ننگا ناچنے پر مجبور کیا جائے گا، مدارس و مساجد کو توڑا جائے گا، ہماری خانقاہوں اور مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جائے گا، شاعر اسلام کے جنازے نکالے جائیں گے، گائے کی قربانی پر پابندی لگائی جائے گی، قبرستانوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جائے گا، لاؤڈ اسپیکر کے خلاف اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہوگی، طلاق ثلاثہ کی مسئلہ کو چھیڑ کر مسلمانوں کو بھڑکایا جائے گا، قرآن دستور مسلم فضلہ میں ترمیم کی کوشش کی جائے گی، بابری مسجد کو مسمار کرنے اور رام مندر کو تعمیر کرنے کی سازش رکھی جائے گی،
مسلمانوں کو دہشت گرد وطن فروش کہا جائے گا. CAA, NPR اور NRC جیسے گندے اور کالے قانون کو لا کر مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال کر تنشے میں ڈالا جائے گا. اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو یہ معلوم ہوتا تو رب کعبہ کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہ دیتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستانی حکمرانوں سے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے, یہ کیسی آزادی ہے, یہ کیسا ملک ہے کہ جس ملک میں صرف اور صرف مسلمانوں کے مزید معاملات میں مداخلت کی جائے. اے ہندوستانی حکمرانوں, کان کھول کر سنو, اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ہم ایسی آزادی کے طلبگار نہیں ہیں. ہمیں آزادی چاہیے تو مذہبی آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے ہمارے ماں اور بہنوں کو آبرو کی حفاظت کی آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے تو قرآن کریم کی حفاظت کی آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے تو مدارس و مکاتب کی حفاظت کی آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے ہماری جان و مال کی حفاظت کی آزادی چاہیے. اے ہندوستانی بھائیوں, کیا جمہوریت کا خون نہیں ہے؟ کیا سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے؟ کیا دستور آزادی کے خلاف ورزی نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں کسی بھی مدنی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے. مسلمانوں سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے, مسلم فیصلہ میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ہندوستانی حکمرانوں سے اور ارباب حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, مگر خدائے قانون, قرآن دستور, مسلم فیصلہ میں ذرا برابر بھی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے. ہم اپنی جانوں کا بین ہندوستان میں چڑھا دیں گے, ہم اپنا خون ہندوستان میں پانی کی طرح بہا دیں گے, مگر عدم خدائے قانون یا زوال قرآن دستور مسلم فیصلہ میں ترمیم ہونے نہیں دیں گے. زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان ٹوٹ سکتا ہے, سورج بے نور ہو سکتا ہے, تم سارے کے سارے حکمراں زمین اوٹ ہو سکتے ہو, مگر خدائے قانون قرآن دستور مسلم فیصلہ بدل نہیں سکتے. نہ بدلا تھا, نہ بدلا ہے, نہ بدلے گا. نہ بدلا تھا, نہ بدلا ہے, نہ بدلے گا. خدا کا آخری پیغام قرآن ہے, قرآن رہے گا. ہے قول محمد, قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد, قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نوجوان دوستوں, پیارے بچوں, یہ ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا ہے. مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا بھارت آزاد ہے. مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا بھارت مہان کہلاتا ہے. مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک انڈیا آزاد ہے اور آزادی کے ترانے گائے جا رہے ہیں, لیکن ان کے باوجود بھی ہم سے وطن دوستی کا سوال کیا جا رہا ہے اور ہم سے وفاداری کی خدمت رہتی ہے. میں ان غداروں سے کہتا ہوں کہ اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں, اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں, اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ کہ خدا تم بھی نہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے, پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے, پھر وقت خود بتائے کہ غدار کون ہے. ہم پہ الزام بغاوت کے لگانے والوں, ہم پہ الزام بغاوت کے لگانے والوں, بے وفا کون ہے اپنے اجداد سے پوچھا ہوتا. کتنے جانباز سپوتوں نے دیا اپنا لہو, کتنے جانباز سپوتوں نے دیا اپنا لہو, وطن پاک کی بنیاد سے پوچھا ہوتا. مسلمانوں, یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی انگریزوں کی غلامی سے چھڑا دے سکتے تھے, اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے, اس ملک سے انگریزوں کو کبھی بھی بھگا نہیں سکتے تھے. اسی لیے میں اب حکومت سے کہتا ہوں کہ ہم بھی اس ملک کے وفادار ہیں, اس ملک کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے, اس
ملک کے ذرے ذرے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے پتے پتے پر ہمارا حق ہے۔ ہم نے ہی اس دھرتی میں آزادی کے لیے لڑائی لڑی ہے، ہم نے ہی اس ملک کو آزاد کیا ہے، ہم نے ہی اس ملک سے انگریزوں کو بھگایا ہے، ہم نے ہی اس ملک کو آباد کیا ہے، ہم نے ہی اس ملک کو سارے جہاں سے اچھا بنایا ہے، جس کو علامہ اقبال نے یوں کہا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، وما علینا الا البلاغ۔